بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر کے کونے میں بابا برکت نامی ایک موچی رہتا تھا۔ بابا برکت سارا دن لوگوں کے پرانے جوتے سیتا، لیکن اسے بمشکل اتنی مزدوری ملتی کہ وہ رات کو آدھی روٹی کھا کر سو سکے۔ ایک سخت سرد رات جب ہر طرف دھند چھائی تھی، بابا برکت اپنی دکان بند کر کے گھر لوٹ رہے تھے۔ اچانک انہیں جھڑیوں سے ایک دردناک آواز آئی۔ پاس جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا گیدڑ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے پاؤں میں ایک بڑا کانٹا چبھ گیا تھا اور وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ بابا برکت کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور اپنے غریب خانے لے آئے۔ بابا برکت نے آگ جلائی، گیدڑ کو گرمائش دی اور بڑی محبت سے اس کا کانٹا نکال کر پٹی باندھ دی، یہاں تک کہ اپنی رات کی آدھی روٹی بھی اسے کھلا دی۔ اگلی صبح ایک کرشمہ ہوا۔ وہ گیدڑ انسانوں کی طرح بولنے لگا۔ اس نے کہا، اے نیک انسان، تم نے ایک جانور پر رحم کیا ہے، اب میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ گیدڑ قریبی جنگل میں گئے اور ایک قدیم کھنڈر سے سونے کی ایک چمکتی ہوئی اشرفی اپنے منہ میں دبا لایا اور اسے بابا برکت کے قدموں میں رکھ دیا۔ موچی حیران رہ گیا، یہ اس کی زندگی کی پہلی سونے کی اشرفی تھی۔ موچی کے پڑوس میں ایک قلو کسائی رہتا تھا جو بہت حاسد اور لالچی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ موچی کے گھر میں اب اچھا کھانا پک رہا ہے تو اس نے دیوار سے جھانک کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گیدڑ سونا لا کر دے رہا ہے۔ قلو کسائی کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا، میں بھی ایک گیدڑ پکڑوں گا اور اسے سارا خزانہ نکلواؤں گا۔ اس نے جنگل جا کر ایک خطرناک جنگلی گیدڑ پکڑا اور اسے زبردستی اپنے گھر بند کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے گیدڑ سے سونا مانگا، گیدڑ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا ہاتھ بری طرح چبا لیا۔ قلو کسائی کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا اور اسے اپنی لالچ کی سزا مل گئی۔ ادھر گیدڑ نے سوچا کہ بابا برکت کو ہمیشہ کے لیے امیر بنانا چاہیے۔ وہ شہر کے بادشاہ کے دربار میں گیا اور بڑی ہوشیاری سے کہا، عالی جاں، میرے مالک ایک بہت بڑے رئیس ہیں، وہ آپ کی شہزادی کے لیے رشتہ چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے شرط رکھی کہ اگر تمہارا مالک واقعی اتنا امیر ہے تو کل صبح 100 ہاتھیوں پر سونا لاد کر لاؤ۔ گیدڑ نے اپنی پوری برادری کو اکٹھا کیا، سب نے مل کر قدیم غاروں سے سونا نکالا اور اگلی صبح بادشاہ کے محل کے باہر سونے کے انبار لگا دیے۔ بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ جب شادی کا وقت آیا تو بابا برکت کا ضمیر جاگ اٹھا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب موچی ہوں، یہ سب اس وفادار گیدڑ کی محنت ہے، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ بادشاہ بابا برکت کی اس ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا، دولت تو میرے پاس بہت ہے، مجھے ایک سچا انسان چاہیے تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بابا برکت سے کر دی اور گیدڑ ہمیشہ ان کے ساتھ محل میں رہا۔ اخلاقی سبق۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے غرض نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور سچائی ہی انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔